السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے ابلیس کا قصہ۔ ابلیس شیطان کا ایک نام ہے اور رجیم بھی اس کا ایک نام ہی ہے، اور عزازیل بھی اس کا ایک ہی نام کتابوں کے اندر حدیثوں کے اندر آئے ہیں، اور اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ شیطان کون ہے؟ یہ جنت سے نکالا ہوا ہے، جو انسان کا، آدمی کا، مسلمان کا ایک بہت بڑا دشمن ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ابلیس کا ایک قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے ساتھ پیش آیا، تو آپ کی خدمت کے اندر آپ کے سامنے وہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ قصہ پورا سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن ابلیس آ کر کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری توبہ کے لیے درخواست کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام شیطان کی یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے کہ اچھا ہوا کہ شیطان ساری انسانیت کو، تمام لوگوں کو بہکانے والا، ان کو راہ راست سے ہٹانے والا، ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری سے روکنے والا، جو شیطان کتنے بڑے کام کر چکا ہے اور خلق خدا کو کس طرح بہکا چکا ہے اور گمراہ کر چکا ہے، تو آج یہ شیطان جب توبہ کرنے کی درخواست کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، پھر تو سارے انسان ہی درست اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی یہ باتیں سن کر بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے حسب عادت وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے کچھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ عرض کرتے مالک مولا، تیری بارگاہ کے اندر میں دعا کے لیے التجا کر رہا ہوں۔ ابلیس لعین جو ہے وہ تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے، اے مالک مولا تو اس کی توبہ قبول فرما دے۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے حکم ہوا، واج اے موسیٰ، وہ توبہ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ عرض کرتے مالک مولا، وہ تو خود آ کر کے میرے پاس توبہ کی درخواست کر رہا ہے، یہ سامنے موجود ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کی بات کو بھی جانتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، اس کی درخواست کو قبول کروں، تو پھر اسے کہو کہ وہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، تو میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے اور شیطان لعین کے پاس آ کر کے یہ سارا ماجرا سنایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا تیری توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے، تیری توبہ اور تیری درخواست کو، تیری عرضی کو قبول فرما لے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ رب العالمین چاہتا ہے کہ جس آدم علیہ السلام کو تو نے سجدہ نہیں کیا، آج رب العالمین چاہتا ہے کہ تو اس کی قبر کو سجدہ۔ ابلیس لعین یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ جس آدم کو میں نے پہلے سجدہ نہیں کیا جب وہ زندہ تھے، اور زندہ کو میں نے سجدہ نہیں کیا، تو آج اس کی قبر کو میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، چونکہ آپ نے اللہ رب العزت جل وعلا سے میرے لیے درخواست کی ہے، میرے فائدے کے لیے آپ نے بات کی ہے، تو اس حق کی ادائیگی کے لیے میں آپ کو چند باتوں کی تاکید کرتا ہوں۔ آپ مجھے 3 موقعوں پر ضرور یاد کیجئے گا۔ پہلا موقع جب آپ کو غصہ آئے تو اس وقت مجھے یاد کیجئے گا، کیونکہ میں آدمی کے دل کے اندر ایسے گردش کرتا ہوں جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ جسم کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہے، خون گردش کرتا ہے رگوں کے اندر، جسم کے اندر، دل کے اندر، تو اسی طرح شیطان کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ پہلی بات یہ میری ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے، جب آپ کو غصہ آئے تو اس وقت مجھے یاد کیجئے گا، یہ جو غصہ آ رہا ہے مجھے، یہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور شیطان چاہتا ہے میں کوئی نہ کوئی برا کام کروں یا کوئی غلط یا بری کوئی حرکت وغیرہ کروں۔ کہنے لگا کہ دوسری میری بات یہ ہے، جب کبھی دشمن کی اکثریت سے تمہارا سامنا ہو جائے تو اس وقت بھی مجھے یاد کر لینا، کیونکہ میں اس وقت آدمی کو اس کے بیوی بچے یاد دلاتا ہوں، تو پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو یاد کر کے وہ میدان سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حق اور باطل کی لڑائی ہوتی، جب کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی، ایک طرف اللہ والوں کی فوج ہوتی، وہ سپاہی ہوتے، مجاہدین ہوتے، اور دوسری وقت شیطان کے پیروکار اور باطل پرست لوگ ہوتے، تو اس وقت جو حق والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر آ کر کے شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے اور انہیں اس کے بیوی بچے یاد دلاتا ہے، تو ان کی محبت اس کے دل کے اندر اجاگر کرتا ہے، کیونکہ یہ خون کے اندر گردش تو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو جب بیوی بچے یاد آتے ہیں تو پھر وہ میدان سے پیٹ پھا کر کے بھاگ جاتا ہے۔
تو جب ایسے موقعوں کے پر کوئی آدمی پیٹھ دے کر کے بھاگ جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور اس کے لیے حدیث پاک کے اندر بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ جب حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہو تو اس وقت آدمی کو پیٹھ پھیر کر کے نہیں بھاگنا چاہیے۔ میری تیسری بات یہ بھی یاد رکھنی آپ نے کہ جب تیری علیحدگی کسی ایسی عورت کے ساتھ ہو جو تمہارے لیے نامحرم ہے تو اس وقت بھی مجھے یاد کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت میں ان دونوں کے درمیان قاصد بن جاتا ہوں۔ تو جب نامحرم مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی تیسرا نہ ہو تو اس وقت دونوں کے دلوں کے اندر جو شیطان ہوتا ہے یہ برے خیالات لا کر کے ڈالتا ہے، ان دونوں کو برائی کرنے کے اوپر، زنا کرنے کے اوپر ان دونوں کو ابھارتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں پر موجود تو کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر ان دونوں کو برائی کرنے کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے۔ اور ایسی باتیں شیطان اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ دونوں جو ہے وہ علیحدہ ہوں، جب کوئی نہ ہو، اور ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا وہ قاصد شیطان ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ان کے دلوں کو ملا دیتا ہے اور قاصد بن کر کے ان کو برائی کے ارادے کرنے کے اوپر ان کو ابھارتا ہے۔ تو یہ تین باتیں اس شیطان نے کہی کہ ان تین موقعوں کے اوپر مجھے یاد کیجئے گا۔ تو یقیناً شیطان نے جو باتیں کی ہیں تو لعین بدبخت ہے، لیکن اس نے باتیں بڑے کام کی ہیں۔ تو ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ غصہ آئے تو اس وقت شیطان کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہے، اس طرح یاد کرنا چاہیے کہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا، جب کبھی بھی حق اور باطل کا سامنا ہو تو آپ حق والوں کی طرف سے ہوں اور حق پر ڈٹ جانے والے بن جائیں۔ اور اسی طرح جب کسی نامحرم کے ساتھ کبھی علیحدگی ہو جائے تو اس موقع پر اسے یاد کیا جائے کہ یہ خیالات جو برے ہیں یہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے ہر وقت محفوظ رکھے۔